جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں. پیشنز، جذبات. نیکی بھی ایک جذبہ ہے. کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بری بنا دیتا ہے. کیسے؟ رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کروں گا، گھر گرہستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا. ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا تھا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی. آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم اس کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں، راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے. یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے. حضور کے ساتھ ایسا ہوا. 3 اشخاص آئے، انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں، آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں. اب جو کچھ انہیں بتایا گیا، حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی، بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں. انہوں نے اسے کم سمجھا، فتقالوہا، قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے. ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو. لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے، کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہی ہے، ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر، اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے کو، میرے لیے یہ کافی نہیں. ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں. تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا، ایک ککیڑ میں نہیں پڑھوں گا. میں حضور کو خبر ہو گئی، آپ نے طرف اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں. واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نافع بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امت ہی نہیں. تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے. ایک صحابی، نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا جری سپہ سالار، بہت بڑا حکمران، حضرت عمرو بن العاص، بیٹا نہایت زاہد و عابد، مرتاس، زاہد مرتاس، ساری رات کھڑے ہیں، بستر سے کمر ہی نہیں لگائی، ہر روز روزے سے. یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے. فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو. فإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا بل إن لنفسك عليك حقا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں. ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو، کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کسی کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرض ہے، تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، کس کے لیے بناؤ سنگھار؟ یہ بھی الفاظ آتے. فرمایا ہرگز مت کرو. میں تو کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی، میری بیویاں ہیں متعدد، تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سم اپ، نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو، اعتدال۔ انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے۔ وہ جو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ یہ نمونہ معتدل ہے، متوازن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھی۔ حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار، جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے، تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ۔ اپنی بیویوں کی دل جوئی، ان سے محبت اور پیار کی باتیں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ توازن پیدا کرو، ترک دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا، ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وآت المال علی حبہ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی الرغم۔ جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی، اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ سے۔ اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے، علی آتا ہے مخالفت کے لیے، علی الرغم۔ مال محبوب ہے، کس کو نہیں ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کہ جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑیں بکریوں کے گلے ہوں، اور گائے اور بیل ہوں، اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں۔ اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے۔ تو جیسے اردو میں ہم علی الرغم کہتے ہیں، علی الرغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے۔ اب یہاں جو اصل نوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہو۔ اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار، روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز، اسی طریقے سے نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ نماز کا بعد میں آ رہا ہے۔ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ کتنا دور لے گئے، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا تھا۔ یہاں عنوان کیا ہے؟ یہاں نیکی کی حقیقت عنوان ہے، اس کی روح ایمان ہے، اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے انسانی ہمدردی، اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبی۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا من یحب الرفق فقد حرم الخیر کلہ،
جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو. کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں. تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے. نہیں یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں نرمی. رفیق ہمارا ساتھی، دمساز. ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا، آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد. ہم درد کسے کہتے ہیں؟ ہم درد، ان کا درد مشترک ہے. ہم عصر ایک زمانے کے لوگ، ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے. ہم درد، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے. اگر یہ رفق نہیں ہے، اگر یہ ہمدردی نہیں ہے، اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے، اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم. پڑھے جاؤ نمازیں اور تہجدیں، کچھ حاصل نہیں. اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے. لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارع میں، انتہائی مؤکد. ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں. قمیض پھٹ گئی ہے، وہ صرف دے دو کسی کو، یہ نہیں ہے خیرات و صدقات، بلکہ جو تمہیں محبوب ہو. لن تنالوا البر، بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، علم کا معاملہ ہے، محدث ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، فقیہ ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو. قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے. وآت المال علی حبہ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ. اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. سگے بھائی کی بیوہ اور 3 بچے جو ہے وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں. اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا. من حق للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حقدار رسید ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ. والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمتی، ہمت ختم. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے. قبل السبیل اور مسافر. پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی. ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس وقت. لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے. ایک طرف سوال کی مذمت ہے، اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس کو. مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا.
بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دست سواس دراز کرو. تو صرف مسمت ہے. اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی. اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسپ کریں. پھر وہ 5 روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ بس سائلین و فی الرقاب. لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. فلا تسا اما سائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں. اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا. کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ پاؤ. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے. وفر رقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا. اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، کوئی کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر کا ٹھیک ہے لو. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے، نہیں. اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے. ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے. اس کے بعد آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. یہ دو کیا ہیں؟ یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. ہر نماز ایمان کی تجدید ہے. الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو.
ایمان کو تازہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایمان باللہ تازہ ہوا. مالک یوم الدین. ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا. یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے یہ نماز. اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا. بعد میں کیوں آ رہا ہے؟ لیکن اصل شے ہے ایمان، اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز. عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی، ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ. کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو. بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو. یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے موال تھے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ. اے مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا. ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ. تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہاں آتا زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات، یہ ایڈیشنل ہے. اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، کہہ تو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو. ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ. ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے. حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے. ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب. کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں. حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پانچے جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے. ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے. اسوہ تو یہ ہے. اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے. کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس. میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائے. ایک انصاری نے ایک اجرا دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ بنا ہو. He didn't have any home. ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے. قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکوٰۃ دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے. دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس. قانون اس سے تعلق آپ کو پابند نہیں کرے گا. کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے. پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے. شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے. اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں. نال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا. جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا. بہرحال کچھ دیر کے بعد گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھی.
اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند روٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا کہ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ میں نعمتوں کا حساب لیا جائے، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں، یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کریں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%، وہاں 700% ملتا ہے۔ 700% نہیں، 7000، 700 گنا۔ ہم جانتے ہیں مسواک کر لی ہے، پانچے جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوا ہے، ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اسوا تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے، کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں؟ ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو۔ He didn't have any home۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس۔ قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا۔ کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، اپنے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے۔ پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے۔ شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے۔ انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے۔ اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں؟ مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا۔ جب وہ چھری لے کر چلا، فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھی۔ اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند روٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا کہ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ میں نعمتوں کا حساب لیا جائے، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں۔ تو یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%، وہاں 700% ملتا ہے۔ 700% نہیں، 7000، 700 گنا۔ Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں۔ اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے۔ آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے۔ اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں ہوگا،
تو دل اٹکا ہوا ہوگا اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا. اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تو کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں. البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی. تو یہ ہے انفاق کا معاملہ. اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے. قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا. اور جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو. قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا. اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورت زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ، وہ زبردستی بھی امراء کے مال میں سے مزید دے سکتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ. لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں. یہ آپ کے چوائس پر ہے. البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر. عام حالات میں یہ نہیں. ایک شخص آئے، صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو غریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا جو نہیں، آدھا بھی بہت. فرمایا تہائی دیتا ہوں. فرمایا ہاں تہائی کافی ہے. وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے. اور یہی قانون ہے وراثت کا. آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم. اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں. وارث کے لیے لا وصیت لوارث. تو یہ ہے زکوٰۃ. در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے. کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور وفا کرنے والے، پورا کرنے والے اپنے عہد کے، جبکہ وہ آپس میں معاہدہ کر لے. میں اشارہ کر چکا ہوں یہ جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے. ایک مزدور کو آپ نے یومیہ محنت اور مزدوری پر انگیج کیا ہے، اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو بیٹھا رہے، کام نہ کرے. اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے عہد کی نفی کر رہا ہے. ایک ملازم ہے، وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، مکھیاں مار رہا ہے، یا چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے، جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی. شادی سوشل کانٹریکٹ ہے، عورت کے جو فرائض ہیں ان سے زیادہ کا آپ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ظالم ہیں. عورت کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے تو ظالم ہیں. اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی، خاص طور پر آج کل کاروبار تو بیسیکلی اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے. معاہدہ کر لیا ہے تو اب معاہدہ پورا کر. یہ گویا کہ ایکسٹریم لائننگ ہو جائے گی. پورے معاملات دنیاوی جو ہے ان کے لیے ایک ایفائے عہد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر پختگی سے قائم ہو جائے تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں، انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں، لینے دینے کے، خرید و فروخت کے، ملازمت کے، شادی کے، یہ سب کے سب صحیح ہوں گے، سیدھے ہوں گے. ان میں خیر ہوگا، ان میں برکت ہوگی. حضور نے فرمایا عدت المومن کا اخذ الکف. مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جکڑا ہوا ہے، وہ نہیں جا سکتا کہیں. He has to fulfill his commitment.
اور کس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا، حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے ہیں قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کے اندر ایفائے عہد کا مادہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی کو کور کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے عہد پورے نہیں کرتا؟ حضور کو جو الصادق الامین کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر، ایک واقعہ آتا ہے، یہ قبل ظہور نبوت، میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ظہور نبوت، نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی، اس شخص کو کوئی کام یاد آ گیا، مجھے کہا محمد ذرا یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر، میں ابھی آتا ہوں، چلا گیا اور جا کر بھول گئے۔ وَذَكَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، اب اسے یاد آیا 3 کے بعد، 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، 3 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، عام طور پر خیال یہ ہے کہ 3 دن کے بعد یاد آ، گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے ہوں۔ اس نے معذرت کی، فرمایا کہ تم نے جو کیا، میں تو اپنے عہد کا پابند تھا، میں کیسے ہلتا یہاں سے؟ میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کروں۔ وَإِيفَاءِ عَہد، یہ گویا کہ معاملات، میں نے کہا تھا کہ عمل کے یہاں پر 3 بڑی بڑی شاخیں آ گئی، ایمان کی 5 پتیاں، کلی کھل کر پھول بن گیا، اعمال کا ایک تناور درخت ہے، اس کے 3 جو ہے بڑی بڑی شاخیں آ گئی، ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکتا، عبادات جن میں اہم ترین نماز اور زکوٰۃ، معاملات جن کے اعتبار سے صرف ایک شے کافی ہے، ایفاء عہد۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ العصر کی تیسری شے کا ذکر نہیں ہے، الا الذین آمنوا، اس کا یہاں ذکر آ گیا، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وعملوا الصالحات، جو تلے کے 3 شاخیں ہیں موٹی موٹی آگے، لیکن امپلائڈ ہے یہاں پر، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترجمے میں اضافہ کیا گیا صبر حق و باطل کی جنگ کے وقت، یہاں جس صبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ صبر علی الطاعہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، صبر علی المعصیہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا، وہ صبر ہے اللہ کی راہ میں، صبر اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فقر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے، جیسے پورا بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ 3 سال تک نظر بند رہا ہے شعب بنی ہاشم کے اندر، اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے۔ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا گیا۔ یہ اللہ کی راہ میں صبر ہے۔ غزوہ احزاب میں جو ہوا ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے گئے اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے۔ غزوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ 3 مجاہدوں کا 1 دن کا راشن 1 کھجور، پہلے ایک نے اپنے منہ میں رکھ کر کچھ دیر چوسی، پھر دوسرے کو دے دی، اس نے چوسی، پھر تیسرے کو۔ تو اس لیے والصابرین، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مفعول کی حیثیت کیوں آیا؟ خاص طور پر ایمفیسائز کرنے کے لیے، صابرون نہیں آیا، والصابرین، اخص بذکر الصابرین۔ اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا معیار تو وہ ہے حق کے لیے بھوک سہو، تکلیفیں سہو، اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر صابر رہو، ثابت قدم رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بیسیکلی ڈیفرنشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا،
ذکروں کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ مانجے جاؤ مانجے جاؤ. پھر وہ جو جن کو مانج دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجھے مانجھے مانجھے، مانجنا ہی چلا ہے، آگے نہیں. میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں. اور شیطان خوش ہوتا ہنستا ہے کہ اچھا لگا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے. نہیں، اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا، آپ کی نیکی کا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے، بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں. زخم آ گیا ہے، تیسے اٹھ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، آدمی کانپ جاتا ہے. معاذ اور معوذ جو دو نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو، تم جاؤ واپس چلے جاؤ، لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ. چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں. آپ نے کشتی کرائی، اس نے پچھاڑ دیا، اچھا بھائی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. انہی میں سے ایک کا میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی. اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا. اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا. وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور جنگ کے وقت حق و باطل کی جنگ، وہ جنگ جو ہے زرپرستی کی نہ ہو، ملک گیری کا نہ ہو، وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے، انسانوں کو کیپٹلزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے، وہ جنگ جو حق کے لیے، اس میں ثابت قدم رہنا، یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے. اور یہ نمایاں ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے، چاہے وہ بدھ مت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو، چاہے وہ کرسچین موناسٹسزم کا تصور، ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے. That is the peak. حضور نے اسے کہا ضربۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. لیکن میں کسی موقع پر جہاد کے بارے میں جو مغالطے خود ہم نے پیدا کیے، جس کی بنا پر اغیار نے پھر جو ہے اس کے خلاف مہم چلائی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر میں اس مضمون کو لے آؤں. ہم دوسروں کا شکوہ کیا کریں، غلطی ہماری اپنی ہے. ہم نے جہاد کو بدنام کیا دنیا کے اندر، اس لیے کہ جہاد کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں، دین حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا، جنگوں کا. تو والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے بر اور نیکی کا اگر دعویٰ کریں تو انہیں حق ہے. لیکن یہ پوری شخصیت، پورا سراپا، جسے آپ کہتے ہیں an organic whole، ان آرگینک چیزوں کو آپ کاٹ کے اس کے حصے بکھرے کر سکتے ہیں. آرگینک چیز کاٹیں گے ختم ہو جائے گی، زندگی نہیں رہے گی اس میں. آرگینک ہول، اس کا ہر جز لازم ہے، اس کے روح ایمان ہے،
جو موٹیویشن کو درست کرتے ہیں، اس کے اعمال کا ذکر آ گیا اور چوٹی. اسی لیے سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آج کل ہم کہیں گے جیسے کہ ری انفورس کنکریٹ کی وال ہے. اس وقت وہ سیسا پلا دیا کرتے تھے درزوں کے اندر، اس دیوار کی مانند کھڑے رہے جس میں کوئی رخنہ نہ پیدا کیا جا سکے. یہی اسلوب اختیار کیا ہے اقبال نے اپنے ایک شعر میں. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. محبوبیت خداوندی کا مقام ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، ایک تو نفع ہوتا ہے، ایک بونس سے تنخواہ، ایک بونس. مضمون تو تھا بر کے بارے میں، لیکن یہاں فرمایا یہی متقی بھی ہیں. تم نے تقویٰ کو بھی چند ظاہری چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر. داڑھی لمبی ہو، لباس صحیح ہو، کوئی جبہ ہو، کوئی عبا ہو، کوئی عمامہ ہو، وغیرہ 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 وغیرہ. ہاں خیر وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں، سنت سمجھ کر کی جائے، یقیناً موجب ثواب ہے. لیکن یہ اگر کردار نہیں ہے تو یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ حضرت مسیح کے الفاظ میں ان قبروں کے مثال ہے جس کو اوپر سے خوب آپ نے سفیدی کی ہوئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. پھر تقویٰ اور نیکی جو ہے اس کا نام لینا بھی درست نہیں ہے. یہ ہے نیکی کا قرآنی تصور. اور ایک آیت ہے، کاش کہ میرے قلم پر بھی جس طرح اللہ نے میری زبان کا عقدہ کھولا ہوا ہے، لیکن میرا قلم زیادہ نہیں چل پایا ہے. میں نے لکھی بہت کم چیزیں ہیں، لکھی ہیں کچھ لیکن کم. میرا میڈیم جو رہا ہے وہ اسپوکن ورڈ ہے، اور ایک اعتبار سے میں اس پر خوش بھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈیم صرف اسپوکن ورڈ تھا. آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں تھے. لیکن بہرحال میں اس کے لیے جسٹیفائی نہیں کر رہا، بس میری کمزوری ہے. اگر وہ قلم کھلا ہوتا تو میں اس پر ایک پوری کتاب لکھتا، اخلاقیات قرآنی کے موضوع پر. یہ ہے سٹینڈرڈ، یہ ہے شخصیت، یہ ہے سراپا، یہ ہے وہ کردار جو از روئے قرآن نیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تقریر نے نیکی کا یقیناً واضح تصور ہمارے ذہن میں قرآن کے پس منظر میں قائم کر دیا ہے. اب میں براہ راست سوالوں کی طرف آ رہا ہوں. عبد الغنی صاحب پوچھتے ہیں، What about the good deeds and sacrifices of people like Mother Teresa and others like her? Would they amount to anything or save them on the day of Akhirah, assuming that their intention was service of God? No. The question is, why didn't she accept Muhammad sallallahu alayhi wasallam as the messenger of God? کوئی عصبیت تھی نا، کوئی اندر جو ہے تعصب تھا کہ نہیں. تو ہم بغیر ایمان کسی نیکی کو نیکی تسلیم نہیں کرتے. دوسرا سوال عظما میمن کا ہے. وہ پوچھتی ہیں، واٹ اباؤٹ دی scientists like Newton and Einstein who have done so many discoveries and inventions? Will their work and contribution, which is benefiting all mankind, will be considered as نیکی؟ میرا خیال ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں پہلے ہی سوال کے ضمن میں، لیکن یہاں میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جو بات میرے بیان میں رہ گئی ہے وہ میں واضح کر رہا ہوں. دیکھیے، ایک شخص اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر یقین نہیں رکھتا، وہ نیکی کیوں کر رہا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر ہے. کوئی شہرت چاہتا ہے،
کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے، کوئی اسے اقتدار کی سیڑھی بنانا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے۔ ہاں ہم یہ نہیں کہتے، جو اپنے وقت میں جو امت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور موسیٰ پر ایمان کافی تھا، اس کے ساتھ نیکی ان کی قبول تھی۔ کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو عیسیٰ پر ایمان رکھتا تھا اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لایا وہ تو بدبخت، اس کو سخت سزا کا مستحق۔ ایمانیات ثلاثہ جو ہمارے ہیں، اصولی طور پر سب سے اہم ایمان ایمان باللہ ہے، عملی اعتبار سے سب سے اہم ایمان ایمان بالآخرہ ہے، قانونی اعتبار